لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطاهرين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ اما بعد۔ عزیزان گرامی، ایک سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر دنیا میں جو مومنین کے کوئی وارث نہیں ہے، علماء، مراجع، ان سب کی روح کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں اور انہی کو اصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد السلام علیکم۔ ہم بات کر رہے تھے، ہماری گفتگو چل رہی تھی سورہ محمد میں، اور ہم 34ویں آیت پر پہنچے تھے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک دیا، پھر کفر کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، پس اللہ ہرگز ان کو نہیں معاف کرے گا، ہرگز ان کے اعمال کو درگزر نہیں کرے گا۔ خوب، اب آپ اس نقطے کی طرف آ جائیں کہ یہ آیت 2 آیتوں کے درمیان خطاب کرتی ہوئی مومنین سے کہتی ہے کہ یہ ایک مومن کے لیے یہ خطرہ پایا جاتا ہے کہیں وہ مرتد نہ ہو جائے، خوب کہیں اس کا انجام کفر پہ جا کر نہ ختم ہو جائے۔ آپ الفاظ بدل کے کہہ سکتے ہیں کہیں اتنا بڑا خطرہ پیدا نہ ہو جائے جس کی اس کی عاقبت ہی خراب ہو جائے۔ خوب، جبکہ اللہ ہمیشہ کہہ رہا ہے، قرآن میں کہتے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اے انسانوں اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ خوب، اب اس سے ہی کیا پتہ چلتا ہے؟ ایک طرف پتہ چلتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا، تو ایک طرف ایمان ہے، دوسری طرف ارتداد کا خطرہ پایا جاتا ہے۔ اب جو ہے توبہ تمام لوگوں کے لیے، خاص لوگوں کے لیے آپ کو کہنا پڑے گا نہیں، توبہ کا دروازہ تو سب کے لیے کھلا ہوا ہے، کسی ایک کے لیے ایسا نہیں ہے جس کے لیے توبہ کا دروازہ نہ کھلا ہوا۔ توبہ کا دروازہ ہر آدمی کے لیے کھلا ہے، حتیٰ یہ توبہ کا دروازہ جو ہے ہر انسان کے لیے ہے، یہاں تک کہ یہ دروازہ موت کے آخری لمحات تک کے لیے بھی ہے۔ اسی لیے روایت میں پوچھا گیا کہ یہ جب موت آتی ہے تو کہاں، مثلا روح اس کی کہاں پہنچ جاتی ہے، تو پھر کچھ حلق تک پہنچ جاتی ہے، پھر کہ یہ خود اس بات کی دلیل ہے۔ آج قرآن کے یہ جملہ پڑھیے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ جو ہے شرک کے علاوہ بقیہ ہر گناہ کو اللہ معاف کر دے گا۔ تو اب یہ معاف کر دے گا، کب تک معاف کر دے گا؟ اسی لیے آیا ہے جب تک آپ کی موت نہیں آئے، لیکن جب آپ کو سامنے موت کا فرشتہ آ جائے، اس وقت آپ کے لیے اور میرے لیے کیا ہے؟ گناہ، اور گناہ نہیں، توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آیا فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اللہ ہرگز انہیں معاف نہیں کرے گا۔ جو صرف اس وقت ایمان لاتے ہیں جب فرشتہ موت کھڑا ہوتا ہے یا خوف کے عالم میں آتے ہیں تو ایمان لاتے ہیں، اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کا ایمان قبول نہیں۔ خوب، اب آ جاتا ہوں اس کے اوپر، آپ جان لیجیے کہ ایمان کی حالت میں جو انسان عمل کرتا ہے، جیسے ہی وہ کافر ہوتا ہے ویسے اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے برخلاف بھی ہے۔ آپ دیکھیے آج ہمارے وہاں فقہی قانون میں ہے کہ ایک کافر 50 سال کی عمر میں جو ایمان لائے اس کے اوپر اب کفارہ و روزہ نہیں ہے،
وہ پیچھے جو گزر گیا گزر گیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کفر کے گناہ کو معاف کر دے گا. اب آپ کی آئندہ زندگی سدھاری. اب اسی طرح جو ہے اگر کوئی آدمی ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائے تو پھر کیسے اس کے اللہ گناہوں کو معاف کرے گا؟ ہرگز. ایمان کے دوران جو آپ نے عمل کیا ہے اگر کفر اختیار کریں گے تو آپ کے سارے اعمال، میرے سارے اعمال برباد چلے جائیں گے. اللہ کر لا تبطلوا اعمالکم الذین کفروا. خوب. اسی طرح جب آپ مر رہے ہوں، اصل دیکھا جاتا ہے کہ آپ اس دنیا سے گئے تو کس حالت میں؟ ایمان کی حالت میں گئے یا کافر کی حالت میں، کفر کی حالت میں گئے، دشمنی کی حالت میں گئے. خوب. اگر واقعاً انسان اپنا انجام ایمان پہ کر لے تو آپ جان لیجئے بہت ساری مصیبتوں سے بچ جائے گا. اسی لیے ائمہ ہمارے فرماتے تھے دیکھو تم دعا کرو کہ جب اس دنیا سے جاؤ تو اللہ تمہارا ایمان کو تم سے نہ چھینے، تمہارا ایمان تمہارے ساتھ ہو. ایسا نہ ہو کہ تمہارا ایمان تمہارے ہاتھ سے چلا گیا ہو اور تم سمجھ بھی نہ پائے ہو، اس کو جان ہی نہ پائے ہو. خوب. ایک یہ. اسی طرح تیسرا پیغام یہ ہے کفر اور دشمنی. جہاں بھی کفر ہوگی وہ کیا ہے؟ وہ انسان کو اچھائی اور نیکی اور ثواب سے روک دے گی. آپ یقین جان لیں کہ اگر انسان جو ہے کفر اور دشمنی کر رہا ہے تو آپ یاد رکھیں یہ سبب بنتا ہے کہ انسان کی خوبیاں اور انسان کی نیکیاں جو ہے کیا ہے؟ ختم ہو جائے، دور چلی جائے. پھر ایک اور چیز جو ہے، چوتھا پیغام یہ ہے اللہ کی طرف سے مغفرت. آیا صرف اس صورت میں ہوگی جب انسان موت کو دیکھ لے؟ آیا یہ کیا مناسب ہے کہ جب موت آ جائے تب ہم کہیں کہ ہم اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اب گڑ گڑا رہے ہیں، اب جو ہے توبہ تلہ کر رہے ہیں؟ یہ مناسب ہے؟ اللہ کس کو یہ موقع دے گا آپ جانتے ہیں؟ نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں، کوئی نہیں جانتا. اسی لیے ہمارے وہاں جو ہے بار بار تاکید کی گئی ہے، بار بار اس بات کی طرف کا دھیان دو کہ دیکھو ہرگز ایسا گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنے میں تاخیر نہ کرنا، ہمیشہ توبہ کرنے میں جلدی کرو. اس لیے کہ اگر تم نے توبہ کرنے میں سستی دکھائی تو کیا ہوگا؟ تو آپ جان لیجئے اگر آپ سستی دکھائیں گے تو یہی سستی کہیں آپ کی ہمیشہ ذلت اور اس کا سبب نہ بنے. میں آنا چاہتا ہوں یہ جملہ جو ہے یہ جو 34 نمبر کی آیت ہے اس کے بعد 35ویں نمبر کی آیت ہوگی، تو 34 اور 35ویں نمبر کو ملا کر اس میں یہ پیغام جو حدیثوں میں ہے وہ آپ کے سامنے سنا. امیر المومنین علیہ السلام جب صفین کے میدان میں آئے، آقا جب اپنی فوج کو لے کر آئے تو ایک پیغام اپنی فوج کو دیا اور یہ کہا، روایت کا جملہ ہے فی بعض ایام صفین معاشر المسلمین. امام نے اپنے فوجیوں کو، افسروں کو خطاب کرتے ہوئے جملہ فرمایا اے میرے سرداروں، اے میرے فوجیوں، اے مسلمانوں کے گروہ، دیکھو جان کے خوف سے آپ اللہ کے ساتھ بے رخی نہ دکھاؤ. آپ کو اپنی جان کا ڈر ہے، اب اس جان کو خدا کی توحید کے ساتھ نہ ملاؤ اور اس بہانہ بنا کر تم چاہتے ہو کہ اپنے وجود کو اطمینان دلا سکو، مطمئن کر سکو، اپنے دانتوں کو مضبوطی سے کہتے دانت پیس لو خوب، اور یہ دانت پیس لو یعنی مکمل ارادہ کر لو تاکہ تم دشمنوں کی تلوار سے اپنے آپ کو بچا سکو. خوب ذرا اسلحہ جنگی اپنے وجود پہ پہن لو اور تلواروں کو نیام سے نکالنے سے پہلے خوب اچھی طرح سے اس پہ دھار دے دو خوب، اور دشمنوں کو دشمن کی نگاہ سے دیکھو، غصے کی نگاہ سے دیکھو، اور داہنی اور بائیں طرف سے اور قلب لشکر پہ حملہ کرو خوب، تاکہ جب تمہاری تلوار کا وار انہیں پڑے تو پتہ چلے کہ تم ایک اسلامی مجاہد ہو. اور جب تلوار چلاتے ہو تو بہادری کے ساتھ چلاؤ، سستی اور کاہلی کے ساتھ ہرگز نہ چلاؤ. اور جان لو تم جب اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہوگا، اللہ کی نظر تم پر ہوگی.
تو تم جب اللہ کی نظروں کے سامنے ہو تو اس طرح جہاد کرو جو ایک مجاہد جہاد کرتا ہے اور جہاد کرنے کا حق ہے۔ خوب تم رسول اللہ کے وسیع کے ساتھ، رسول اللہ کے حقیقی جانشین کی ہمراہی میں اور میت میں جنگ کر رہے ہو، تم اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے جنگ کر رہے ہو۔ تمہارے سامنے جو دشمن ہے وہ اللہ کا رسول کا دشمن ہے، بس تم مسلسل حملے کرو اور بھاگو۔ اس جنگ سے بھاگنے میں، میدان چھوڑ کر بھاگنے میں شرم کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھاگ گئے تو قیامت تک تمہیں تاریخ میں بھگوڑا لکھ دیا جائے گا۔ یہ تمہارے لیے شرم کی بات ہے، تمہارے لیے گالی کی طرح ہے۔ اور یہی نہیں، جب بھاگو گے تو دنیا تمہیں تھوکے گی، بلکہ ایک دن آئے گا جس دن تم جہنم میں جاؤ گے، اس لیے کہ جنگ سے فرار کرنے والا کوئی نہیں ہے سوائے کہ وہ جہنمی ہو۔ جان دینے سے نہ ڈرو، اس لیے کہ جب آج جان دو گے کل تمہیں ایسی زندگی ملے گی جو کبھی موت نہیں آئے گی۔ آسانی سے اللہ کی طرف، اللہ کے لیے موت کا استقبال کرو، اور یہ بڑا لشکر تمہاری نگاہوں میں چھوٹا ہو جائے گا، اور یہ جو لشکر کے درمیان خیمے لگا کر بیٹھا ہے شیطان، خوب اپنی ہی تلواروں سے اس کے خیمے کو توڑ دو، اس کے وجود پر حملہ کرو، اس کے جو ہے ستون پہ حملہ کرو، اور دیکھو کوئی ایسا کام نہ کرو۔ خوب اور ہاتھ اپنے چلانے کے لیے آمادہ رکھو، پیر اپنے مضبوطی سے میدان میں جنگ میں ڈٹائے رہو، پائیداری کرو، مضبوطی دکھاؤ، اور یہاں تک کہ حق کا ستون تمہارے لیے واضح ہو جائے۔ اس کے بعد امام نے آیت پڑھی، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تو انتم الْأَعْلَوْنَ، اللہ نے تمہیں بلند بنایا ہے، جب تمہیں بلند بنائے تو تم بلند رہو، تم پستی کی طرف ہرگز رخ نہ کرو۔ وَاللَّهُ مَعَكُمْ، اور یقین جانو جب تم اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے جہاد کرو گے تو اللہ تمہارے ساتھ ہوگا، اور ہرگز تمہارے اعمال کے اجر کو کم نہیں کیا جائے گا، ہرگز تمہارے اعمال کی قدر و قیمت جو کم نہیں آکی جائے گی، بلکہ 100% تمہارے اس سیکریفائی کا، اس قربانی کا ثواب، اجر اور رتبہ تمہیں ملے گا۔ آپ دیکھیں مولا نے یہ اس صورت میں وہاں پر یہ جملہ ارشاد فرمایا، اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور آپ جان لیجئے کہ ایک حدیث سناتا ہوں نماز عصر کے بارے میں، بہت عجیب حدیث ہے، اس لیے آپ کو ضرور سنانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من فاتتہ صلاۃ العصر، جو آدمی نماز عصر اس سے چھوٹ جائے یا چھوڑ دے، فَكَنَّمَا أُطِرَ أَهْلَهُ، یہ بالکل اس طرح ہے، اس کا گناہ بالکل اس طرح ہے کہ جیسے کسی آدمی نے اپنے گھر کو، اپنے مال کو چھوڑ دیا ہے، اب اس کو قتل ہونا ہے اور دشمن اس کو ہلاک اور برباد کرنے والا ہے۔ آپ اندازہ کیجیے نماز عصر کے بارے میں کس قدر شدت سے تاکید کی گئی ہے کہ اس کو ہرگز نہ چھوڑنا، اس کو کسی بھی نماز کو نہ چھوڑنا، خاص طور سے اس پیغمبر کی حدیث میں نے جو سنایا آپ کو وہ اس تعلق سے پائی جاتی ہے۔ ہم آتے ہیں آگے اور گفتگو کرتے ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے، یہ جو ہماری بات تھی 34ویں آیت کے بارے میں تھی، ہم 35ویں آیت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ فَلَا تَهِنُوا وَاتَّدُوا إِلَى السَّلْمِ، دیکھو سستی نہ دکھانا میدان جنگ میں، اور تدو، اور تمہاری کاہلی تمہیں صلح کی طرف نہ لے جائے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، جبکہ تم بلند ہو، تمہارا بلند رتبہ ہے۔ تمہیں اس طرح ہونا چاہیے کہ دشمن تم سے مطالبہ صلح کرے، تم ان سے صلح کا مطالبہ نہ کرو۔ اور جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے وہ کیسے کمزور ہو سکتا ہے، وہ کیسے سست ہو سکتا ہے؟ اسی لیے ضروری ہے کہ تم سستی نہ دکھاؤ اور نہ ہی صلح کی آواز بلند کرو۔ یہ صلح کی آواز تمہارے دشمن کی طرف سے آنا چاہیے، اور تمہارے ساتھ اللہ ہے، اور ہرگز تمہارے اعمال کا اجر تمہیں کم کر کے نہیں دیا جائے گا۔ اب ایک سوال ہے، اور یہ اعتراض بھی کچھ لوگ کرتے ہیں
کہ سورہ آپ اندازہ کریں سورہ انفال میں 61 نمبر کی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ سلم فجنح لہ، اگر وہ دشمن آپ سے صلح کرنا چاہتا ہے تو آپ بھی ان کے لیے صلح کا ہاتھ پھیلا دیجیے۔ یہ آیت اس آیت سے تو ٹکراتی ہے۔ یہ کیسے کہتی ہے؟ یہاں پر کہتا ہے کہ نہیں صلح نہ کرو، اور وہاں پر یہاں پر صلح پہ تنقید اللہ کرتا ہے، وہاں پر صلح کی دعوت دیتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مولا ہمارے فرماتے تھے، امیر المومنین علیہ السلام فرماتے تھے کہ یہ آیت جو ہے سورہ محمد کی، اس نے آ کر اس آیت سورہ انفال کو منسوخ کر دیا ہے۔ لیکن اس کا ایک جواب یہ ہو سکتا ہے خوب کہ ہر آیت کا ایک خاص زاویہ ہے، ایک خاص پہلو ہے، ہر آیت ایک خاص معنی بیان کرتی ہے۔ وہ مثال کے طور پہ آپ اس معنی کی طرف میں آپ کو اشارہ کرتا ہوں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اگر آپ اور میں صلح کر رہے ہیں خوف کی بنیاد پر، سستی کی بنیاد پر، دشمنوں کے سے مرعوب ہونے کی بنا پر، اللہ کہتا نہیں، یہ ایک مومن کو سزاوار نہیں کہ وہ اپنے وجود میں سستی، کاہلی اور اس طرح کی، بلکہ آپ کہتے ہیں سازش، ڈر، اس طرح کی چیز دکھائے، یہ پسندیدہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے دشمن کی یہی آرزو ہے کہ آپ کے ایمان کو کمزور کر دے، آپ کو ڈرا دے، آپ کو روب میں مبتلا کر دے، آپ کو جنگ سے بھاگنے میں مجبور کر دے، یہی اس کی آرزو ہے۔ اللہ کرے نہیں، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُوا، وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے سستی کرے تو آپ کی اس سستی کا وہ فائدہ اٹھا لیں، آپ کی کاہلی کا، آپ کے خوف کا فائدہ اٹھا لیں۔ خوب اسی لیے آیا ہے، شریعت کہتی ہے کہ دیکھیے خوب جو طاقتور ہوتا ہے وہ ہمیشہ ضعیفوں پہ رحم کرتا ہے، ہمیشہ یہ قانون ہے۔ جو طاقتور ہوتا ہے وہ اپنی طاقت کے نشے میں جو کمزور ہوتا ہے اس کو ڈرانا چاہتا ہے۔ تو آپ جان لیے اگر آپ طاقت رکھنے کے باوجود کمزوروں پر رحم کریں یہ پسندیدہ ہے، لیکن آپ کمزور ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ کی تو طاقت ہی کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے جو ہے آئے شریعت کیا کہتی ہے، دین کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے خوب کہ دیکھو جب میدان میں آؤ تو کبھی کبھی تمہارے دھیرے دھیرے قدم اٹھانے سے کیا ہوتا ہے، تمہارے جسم میں کمزوری کا پتہ بتاتی ہے۔ اگر تم یہ کام کرو گے تو سمجھ جائے گا دشمن۔ اسی طرح اگر آپ بوڑھوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ چل رہے ہیں تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے پاس طاقت نہیں ہے کہ آپ اس دشمن سے مقابلہ کر سکے، ان کے ساتھ اسی طرح چل سکے جیسے وہ دوڑ رہے ہیں، جیسے وہ حملہ کر رہے ہیں۔ اسلام کہتا ہے تمہاری روح کے لحاظ سے، تمہارے امکانات کے لحاظ سے، تمہاری قدرت کے لحاظ سے تمہیں سب سے سپیریئر ہونا چاہیے۔ تمہارا باڈی، تمہارے جسم، تمہاری روح، تمہارے انسٹرومنٹس سب بہترین ہونا چاہیے۔ اب اگر اس پوزیشن پہ تم پہنچ گئے تو ہمیشہ دشمن تمہارے سے کیا کرے گا؟ صلح کی درخواست کرے گا۔ لیکن اگر تم کمزور ہے تو سورہ انفال میں جو بتایا گیا وہ اسی لیے بتایا گیا کہ آپ صلح کر لیں، اگر وہ صلح کی کوئی پیشکش کرتے ہیں تو شاید مسلمان چونکہ بڑے کمزور تھے اس زمانے میں، لیکن جب طاقتور ہو گئے تو اللہ کہہ رہے نہیں، اب تم ان سے صلح کی درخواست نہ کرو بلکہ انہیں تم سے درخواست کرنا چاہیے۔ پھر یاد رکھیں جس کے ساتھ خدا ہو کیا وہ کبھی ہار سکتا ہے؟ جس کی میت انسان، جس انسان کو اللہ کی میت حاصل ہو، جس کا ساتھ اللہ کی سپیریئر طاقت ہو، کیا وہ جو ہے آپ بتائیے کیا وہ ہار سکتا ہے؟ کسی بھی میدان میں پیچھے رہ سکتا ہے؟ جی نہیں۔ اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہوا معکم اینما کنتم، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہاں کہہ رہا ہے واللہ معکم، اے مومنو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ خوب تو یہاں پر ایک خاص میت ہے، وہ کیا میت ہے؟ میدان میں آؤ گے اللہ کی نصرت، اللہ کی طرف سے عزت، اللہ کی طرف سے تمہیں خاص ہدایت حاصل ہوگی، یعنی مجاہدین کو یہ چیز ملے گی۔ اب اسی لیے آپ دیکھیے قرآن نے کہیں اور جگہ پر خاص میت کا اعلان کیا، جیسے یہ آیت میں ان اللہ لا مع المحسنین، اللہ محسنین کے ساتھ ہے، نیک کام کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ خوب اب اسی ساتھ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اے ایمان لانے ہو تم بلند ہو،
مومنین سے خطاب کر رہا ہے تم جو ہے دیکھو اپنی کمی کو، اپنے افراد کی کمی کو، اور بہت زیادہ امکانات کو، اور بہت سارے لشکر کو آپ دیکھ کر بہت ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس لیے کہ اگر تم اپنی قدرت کو دیکھو گے تو یاد رکھو تمہاری طاقت، تمہاری قدرت کم نہیں ہے، بلکہ تمہاری طاقت اور قدرت زیادہ ہے. دشمن کو تردید کا شکار ہونا چاہیے، دو دلی کا شکار ہونا چاہیے. خوب، اور یاد رکھیں اللہ کے واللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے. یہ خود اس بات کے بتا دیتا ہے کہ یاد رکھو یہ فاصلہ جو ہے تمہارا خدا کے لیے تو بلند ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے. اور جب اللہ تمہارے ساتھ ہے تو کسی بھی صورت میں تم اللہ کو کیا ہے کمزور نہیں بتا سکتے ہو. خوب، چند آپ کو پیغام سناتا ہوں اسی آیت سے تعلق سے. پہلی چیز تو یہ، کبھی بھی مومن کو سستی اور کاہلی نہیں دکھانا چاہیے، کبھی بھی سستی اور کاہلی سے پیش نہیں آنا چاہیے. خوب، یہ جو جملہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا فلا تہنوا، اے مومنو سستی نہ کرو. پھر اس کے بعد کیا ہے، دوسرے جو ہے پیغام یہ ہے کہ تم بہت اپنے آپ کو مضبوطی ظاہر کرو، اپنے گروہ میں، اپنی کمیونٹی میں، اپنی سوسائٹی میں کوئی کمزوری دشمن کے ہاتھ میں نہ لگنے دو. اور اگر کامیابی چاہتے ہو تو یہ بھی کہ تم دشمنوں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے آؤ. اگر تمہیں دیکھ کر کوئی آدمی سو رہا ہے، کوئی آدمی یہ، تو اس کو سستی کا پتہ چلے گا اور یقیناً آپ کیا ہو جائے گی، کامیابی آپ کے وجود سے دور ہو جائے گی. اسی لیے ضرورت ہے کہ آپ سستی نہ دکھائیں. تیسری چیز، صلح اور سازش. خوب، ایمان والوں کی طرف سے نہیں پیشکش ہونا چاہیے، بلکہ ضروری ہے کہ ایمان والے یہ کام نہ کریں بلکہ باطل پرست کریں. متدو الی السلم. اور اگر دشمن پیشکش کر رہا ہے تو آپ جان لیجئے اگر دشمن کی پیشکش ہے تو آپ قبول کیجئے، اس لیے کہ قبول کرنے میں ہی کیا ہے انسان کی مصلحت ہے. چوتھا پیغام جو ہے، مسلمانوں کو موٹیویٹ کیجئے، ان کو شوق دلائیے، ان کے اندر جذبہ پیدا کیجئے. خوب، کیوں؟ تاکہ وہ اپنے وجود میں غور کرے اور جس مقصد کے لیے ان کو پیدا کیا گیا ہے انہیں یاد دلائے. خوب، کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے کہ ساری دنیا میں امن و امان کا سبب بنو، ہرگز تمہارے وجود سے کہیں بھی فساد و برپا نہ ہونے پائے. خوب، اسی طرح ایک اور چیز جو ہے، ہمیشہ جو ہے اللہ کی مدد مومنین اور مجاہد کے ساتھ رہتی ہے. جان لیجئے اللہ ہمیشہ مجاہدین کی مدد کرتا ہے اور کبھی بھی اس کو تنہا نہیں چھوڑتا ہے. آخری جملہ اور آخری پیغام، اس کے بعد ہم دوسری آیت میں جائیں گے. خداوند عالم کہتا ہے پاداش مجاہدان، مجاہدوں کا ثواب گارنٹی کے ساتھ ہے، اس میں کوئی گارنٹڈ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ کیا ہے تمہارے اعمال گارنٹڈ ہیں کہ تمہیں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو کر دیں گے، تمہیں اللہ کی راہ میں عزت اور شرف دلا دیں گے. اب آئیے ہم 36ویں آیت کو پڑھتے ہیں. 36ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے انما الحیات الدنیا لعب ولہو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ. دنیا کی زندگی، اللہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کی زندگی صرف تمہارے لیے کیا ہے، ایک بکواس کام ہے. اور لہو کہتے ہیں، اسی لیے لیب کہتے ہیں وہ جو ایک بے مقصد وجود زندگی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیب کہتے ہیں کہ ایسا کام جس میں خاص مقصد نہ پایا جاتا ہو. لہو کہتے ہیں اس کام میں جس میں انسان کے کوئی شوق نہ پایا جاتا ہو. خوب، اب آیت، اس کے پہلی آیت میں انسان کی سازش، انسان کی سستی کافروں کے ساتھ جو تھی اس سے منع کیا گیا تھا. یہ آیت جو ہے اب جو پڑھ رہے ہیں انما الحیات الدنیا، یہ آیت جو ہے یہ وجہ بتاتی کیوں ایک مومن کے اندر سستی پائی جاتی ہے، کیوں انسان جو ہے اس سستی کا شکار ہے. خوب، اور یہ جو جملہ ہے کہ دنیا تمہیں ہرگز دھوکہ نہ دے. اب ایک مثال ہے، جناب یوسف علیہ السلام اپنے باپ کے پاس اور بہت چہتے بیٹے تھے اور اپنے بھائیوں کے نظروں سے دور تھے، اور
کاروان کی نظر میں تھے، اور ان کو کیا ہے کنویں سے باہر نکالا تھا غلام بنا کر، اور زلیخا کے سامنے پیش کیا گیا تھا، معشوق اور دردید زندانیان، اور الگ الگ ان کی پوزیشن بنائی گئی تھی۔ دنیا بھی اکثر لوگوں کے نگاہوں میں کیا ہے کامیابی کا گر نہیں ہے، بلکہ ایک طرح سے دل بہلانے کا سبب ہے۔ لیکن مومنین کی نگاہ میں جو دنیا ہے وہ کیا ہے، دنیا کو پہچانا وہ ایک کلاس ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں دنیا جو ہے اللہ کی آیت بتانے کے لیے، جاننے کے لیے، یا آپ الفاظ بدل کے کہنے چاہیں تو تجارت کا بازار ہے، جس میں صالح انسان آ کر کھیتی کرتے ہیں اور اس سے فیضیاب ہوتے ہیں اور اس کو جو ہے کامیابی دلاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ جو ہے جو کچھ بھی اس دنیا پیدا کرتا ہے اس میں لو لاب کا تصور نہیں ہے، بلکہ اللہ ایک خاص مقصد کے لیے اس کو پیدا کرتا ہے۔ وہ یہ جملہ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، میں نے زمین اور آسمان کو نہیں پیدا کیا ہے صرف کھیلنے کے لیے۔ اب پیغام پہ ہم آتے ہیں۔ 36ویں آیت کا پیغام یہ ہے کہ دیکھیے دنیا میں دل نہ دیجیے، دنیا کو طلب کرنے میں دل نہ بسائیے، یا ان میں آپ توجہ نہ کیجیے، اس لیے کہ اگر آپ نے دنیا بسا لی تو یہ سب سے بنیادی سبب ہوگا کہ آپ کا ایمان، میرا ایمان، مومنین کا ایمان سست اور کاہل ہو جائے، اس میں کمی پائے جائے۔ خوب آپ یاد رکھیں دوسرا پیغام اس آیت کا یہ ہے کہ جہاں ایمان نہیں ہوگا، تقوی نہیں ہوگا، وہاں دنیا ایک کھلونے سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوگا۔ صرف اور صرف یہ دنیا کھلونا رہ جائے گی، اس میں کوئی حقیقت اور کوئی سچائی اور کوئی بلندی نہیں پائی جائے گی۔ خوب تیسرا پیغام یہ ہے کہ تقوی کا آثار ایمان ہے، اور ایمان ہی کا ایک بلند مرتبہ کیا ہے، تقوی ہے۔ خوب اور چوتھا جو ہے پیغام اس آیت کا یہ ہے کہ ایمان اور تقوی دو ایسے سبب ہیں جو انسان کو دنیا کی بیہودگی سے باہر نکال دے گا، ورنہ دنیا یقینی بات ہے وہ بیہودہ ہو جائے۔ اسی لیے ہے لعب و لہو، ایک کھلونا ہے، ایک تماشا ہے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم ایمان لاؤ اور یہ کھیل کود سے اپنے آپ کو دور کر لو، یُؤْتِکُمْ أُجُورَکُمْ، تو اللہ تمہیں دو طرح کا اجر عطا کرے گا، تمہیں طرح طرح کے اجر سے نوازے گا۔ اسی طرح پانچواں پیغام یہ ہے ایمان و تقوی، آپ یہ تصور غلط ہے کہ پیسے ڈھیر سارے ہوں گے تو ایمان و تقوی نہیں ہو، نہیں، اصل تو یہی ہے کہ ڈھیر ساری دولت کے ساتھ جو ہے اللہ کہہ رہا ہے لا یسألکم اموالکم، تمہارا بس تقوی ہے یا ایمان ہے تو ایسا نہیں کہ اللہ کہہ رہے چھوڑ دو یہ پیسے اور دولت، نہیں، تم دولت اور تقوی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آؤ۔ اور چھٹا پیغام یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں کھانا کھلانا، زکوٰۃ دینا، خمس دینا، صدقہ دینا ہماری ترقی اور ہمارے وجود میں برکت کا سبب ہے، نہ یہ کہ اللہ کے رسول نے ہدایت کی اجرت یہ قرار دی ہے کہ ہم زکوٰۃ دیں، صدقہ دیں، خمس دیں، نہیں، یہ چیز آپ کی اور میرے لیے دنیا سے محبت کم کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ ہم سے خمس اس لیے نہیں مانگ رہا ہے کہ اس کو پیسے کی ضرورت ہے، زکوٰۃ یا صدقہ اس لیے طلب نہیں کر رہا ہے کہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی آئے گی، بلکہ اللہ کی طرف سے یہ جو آپ سے اور مجھ سے صدقہ اور خمس اور زکوٰۃ دینے کی بات کی گئی ہے، اس کے پیچھے ایک بڑی حکمت ہے کہ اللہ چاہتا ہے مومن کا دل دنیا میں اس طرح رچ بسنا چاہے کہ جب اس دنیا سے اس کو جانا ہو تو بڑی تکلیف کا سبب ہو، بڑی مشکلات کا سفر اس کو طے کرنا ہو۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے لیے جو کام کر رہے ہوں اس میں پیسے کو کہیں شامل حال نہ ہونے دیں۔ خوب اب ایک بات یاد رکھے، میں ایک آپ کو حدیث سناتا ہوں، اسے علی ابن ابراہیم رحمۃ اللہ نے نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تم سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو تم بخل سے کام لیتے ہو، اور یہ جو ہے انکار کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کے انکار کو جو ہے تم انکار کر کے یا بخل کر کے کیا بتا رہے ہو، اسلام اور رسول سے دشمنی کا پتہ دے رہے ہو، جو ایسے وقت میں تمہارے وجود سے نکلتی ہے، ورنہ تمہارے وجود میں اس طرح کی چیز پائی جاتی ہے۔
خوب آ جاؤں میں اس کے بعد والی آیت کے اوپر، يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اگر اللہ تم سے کہتا کہ اپنی ساری دولت مجھے دے دو، آج واقعی اگر اللہ کہتا کہ تم ساری دولت اپنا گھر بار مجھے دے دو تو کیا ہوتا؟ شاید کوئی بھی تیار نہ ہوتا. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے تم سے سارے اموال نہیں چاہا ہے اور نہ ہی اس پر اصرار کر رہا ہوں کہ تم بخل سے کام لو، لیکن یاد رکھو یہی تمہارا بخل، یہی تمہاری کنجوسی سبب بنتی ہے کہ تمہارے دلوں میں جو کینہ ہے وہ ظاہر ہو جائے، تمہارے دلوں میں جو کینہ ہے وہ لوگوں کے سامنے آ جائے. خوب یحفکم، قرآن کے جو یہ لفظ استعمال کیا ہے احفا کہتے ہیں کسی بات کے اصرار، کسی بات کے سوال کو دہرانا بار بار. خوب اضغان جمع زغن ہے اور اس کا معنی شدید کینہ، شدید دشمنی ہے. آپ جان لیجئے جس قدر آپ دنیا کے مال سے دوستی رکھیں گے، جس طرح دنیا کے مال سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں گے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ دنیا کے مال میں اس قدر فریفتہ ہیں، اس قدر عاشق ہیں کہ اگر خدا ان سے کوئی چیز کا مطالبہ کرتا ہے تو وہ اللہ کو دشمن اپنا سمجھ لیتے ہیں، اللہ کے خلاف ان کے دل میں دشمنی اور کینہ پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول کے خلاف پیدا ہو جاتا ہے. خوب ایک انسان کی خصلت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ انسانوں کی ایمان کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب ہم اللہ کا حکم ہمارے سامنے آتا ہے، جب اللہ کسی چیز سے ہمیں روکتا ہے تو ہمارے وجود میں ایمان کتنا ہے اس کا آپ تاریخ میں بھی اٹھا کر دیکھ لیجیے. جب تک علی علیہ السلام کی ولایت غدیر میں اعلان نہیں ہوئی، نماز روزے کا حکم دیتے رہے اللہ کا، سب مسلمان مانتے رہے. جیسے ہی اللہ کے رسول نے غدیر میں مولا کی ولایت کا اعلان کیا، ویسے ہی دشمنی لوگوں کے دلوں سے باہر آ گئی، ان کا نفاق جو چھپا ہوا تھا وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گیا. خوب پھر اس کے بعد جان لیجئے جس چیز انسان کے اندر حد سے زیادہ دنیا کی محبت ہوگی، خداوند عالم کی نگاہوں میں اتنا ہی وہ سرزنش کے لائق، تنقید کے لائق، مذمت کے لائق ہوگا. اسی لیے روایتوں میں جملہ پایا جاتا ہے کہ دو چیز ہرگز جمع نہیں ہو سکتی. ایک چیز یہ جمع نہیں ہو سکتی، اللہ کی محبت اور دنیا کی محبت. ایک ساتھ آپ چاہیں جمع ہونا تو یہ ممکن نہیں ہے، ہرگز اللہ اس طرح کی چیز کو قبول نہیں کرتا. اسی طرح خداوند عالم نے انسانوں کو کوئی ایسا حکم نہیں دیا ہے جو اس کی طاقت سے باہر ہو یا اس کے لیے بہت شدید نقصان اور تکلیف کا سبب ہو. یہ کوئی ایسا اللہ کا حکم موجود ہی نہیں ہے جس حکم میں آپ یہ پائیں کہ انسان کی طاقت نہیں ہو. اللہ نے کہا مثلا آپ کہیں نہیں ملے گا اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے پر نہیں ہے آسمان میں اڑ جاؤ، نہیں. اسی طرح اگر کسی انسان کو بہت شدید نقصان ہے روزہ رکھنے سے، اللہ کہہ رہا ہے نہیں تمہارے پر روزہ ہی نہیں، ایک بیمار کے لیے روزہ نہیں. ایک بوڑھا آدمی ہو تو ہرگز اللہ نہیں کہتا کہ تمہارے روزہ. تو یاد رکھیں خداوند عالم نے جس چیز کا ہمیں حکم دیا ہے اور جس چیز کا ہم سے اطاعت کا حکم دیا ہے، جس چیز سے روکا ہے، وہ کوئی ایسا نہیں ہے جو ہمارے لیے حد سے زیادہ تکلیف، مشقت اور شدید نقصان کا سبب بنے. خوب اس کا مطلب کیا ہے؟ فَيُحْفِكُمْ بتاتا ہی ہے کہ جو ہم نے قانون تمہیں دیا ہے وہ تمہاری طاقت، تمہاری توانائی کے مطابق ہے، اور اگر ہم ایسا دیتے تو تم دشمنی کر سکتے تھے کہ ہم تمہاری طاقت سے باہر دیتے، لیکن ہم نے کوئی ایسا کام، ہم نے کوئی ایسا تمہیں حکم دیا ہی نہیں ہے جس سے تم اپنے دل میں اللہ کے لیے کینہ. اسی لیے یاد رکھیں ہمارے دل میں کوئی بھی چیز جو دوستوں کے لیے کینہ ہو یا ہمارا دل کھٹا کر دے، یہ کب پتہ چلتا ہے؟ کہتے جب سخاوت اور بخل کی بات آتی ہے. جب سخاوت اور بخل کی بات آتی ہے تو ہمارے دل میں پتہ چلتا ہے کہ اپنے دوست سے محبت کرتے ہیں یا اس سے نفرت کرتے ہیں یا کچھ اور کرتے ہیں. خوب آخری آیت ہم اس کی پڑھ لیتے ہیں اور بات سمیٹ لیتے ہیں. آج جو ہے چونکہ بی بی جناب خدیجہ کی وفات کا بھی تاریخ ہے، اس لیے ہم چند لمحے بی بی کے وجود سے
توسل بھی کریں گے۔ تو جلدی سے اس بات کی طرف آ جاتا ہوں۔ ہا انتم، اے مومنو، ہا اولئے تدعون، اے مومنو کیا تمہیں دعوت نہیں دی گئی ہے؟ لتنفقوا فی سبیل اللہ، تم اللہ کے لیے جاؤ، اللہ کے لیے خرچ کرو۔ اے مومنو تمہیں حکم دیا گیا ہے، آؤ، تمہیں دعوت دی گئی ہے، تمہیں بلایا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ فمنکم من یبخل، تم میں سے وہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بخل سے کام لیتے ہیں، ومن یبخل، اور جو بخل سے کام لیتا ہے، فإنما یبخل عن نفسہ، وہ خود اپنے وجود میں بخل کر رہا ہے، اپنی ذات سے بخل کر رہا ہے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اے انسانوں اللہ کی ذات غنی ہے اور تم صرف اللہ کے در کے فقیر ہو۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے منہ پھیر لیا اور تم نے خرچ نہیں کیا، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تو اللہ مجبور نہیں ہے اور نہ ہی اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ کیا کرے گا؟ اللہ ایک دوسری قوم کو لائے گا، تمہاری جگہ انہیں دے گا جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور ہرگز وہ تمہاری جیسی سوچ اور تمہاری جیسی مینٹالٹی کے حامل نہیں ہوں گے۔ بالکل تمہاری سوچ سے ان کی سوچ الگ ہوگی، تمہارے وجود سے ان کا وجود الگ ہوگا۔ میں ایک حدیث سناتا ہوں، آپ دیکھیے کہ علی ابراہیم قمی روایت کرتے ہیں کہ ہاؤلا، یہ لوگ کون ہیں جنہوں نے علی علیہ السلام کی ولایت قبول کرنے سے منع کر دیا۔ فرمایا اگر تم نے علی علیہ السلام کی ولایت قبول کرنے سے اپنے آپ کو منع کر دیا تو اللہ کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے۔ خدا تمہاری جگہ دوسرے انسانوں کو پیدا کرے گا جو مولا کی ولایت قبول کریں گے، اور یہی نہیں وہ تمہاری طرح اہل بیت سے دشمنی بھی نہیں کریں گے، اور ہرگز اللہ کے جو یہ بندے ہوں گے وہ اہل بیت کے اوپر بھی ظلم نہیں کریں گے، نہ ظلم کریں گے تمہارے اوپر، نہ اہل بیت کے اوپر ظلم کریں گے، بلکہ وہ اہل بیت کی ولایت کو قبول کریں گے۔ یہ ایک حدیث امام حسن علیہ السلام سے ہے کہ خداوند عالم نے اپنے فضل اور رحمت سے واجبات کو آپ کے لیے اور میرے لیے رکھا۔ اس لیے نہیں رکھا کہ اللہ کو ان واجبات کو، ان کام کی ضرورت تھی، بلکہ اس لیے رکھا آپ کے لیے میرے لیے کہ ہم توجہ رکھیں، جو انسان بخل کرے گا وہ خود اپنا نقصان کر رہا ہے، اور خداوند عالم بے نیاز ہے۔ کس بات سے بے نیاز ہے؟ اللہ ہر چیز سے، بندوں کے اعمال سے، بندوں کے پیسے سے، بندوں کی کارکردگی سے بے نیاز ہے، اور میں اور آپ اللہ کے 100% در کے محتاج ہیں۔ خوب آپ یاد رکھیں، متعدد آیتوں میں آپ کو دکھائی دے گا، مثلا آپ سورہ لقمان میں 12ویں آیت میں پڑھیے کہ امام صادق فرماتے ہیں جو کفر کرے گا اس کا کوئی اللہ کے اوپر تھوڑی نقصان ہوگا۔ خدا اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کی تعریف ہر چیز کر رہی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں، اے انسانوں، سورہ فاطر میں ارشاد ہوا، اے انسانوں تم سب کے سب صرف اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ کی ذات ہی صرف بے نیاز ہے اور ہر طرح کی تعریف و توصیف کے لائق ہے۔ اسی طرح آپ آگے دیکھ سورہ انعام میں دیکھ لیے کہ اللہ بے نیاز اور مہربان ہے۔ اور آپ آگے دیکھ لیے عبد الملک ابن اوجا بتاقی گفت، یعنی مومن طاق سے کہا، آیا تمہارا عقیدہ ہے کہ اللہ بے نیاز ہے یا نہیں؟ اس نے کہا ہاں بالکل۔ کیا آیا واقعاً عقل والی بات ہے کہ ایک آدمی کے پاس نہ کوئی سونا ہو نہ چاندی ہو اور آپ اس کو بے نیاز سمجھیں، اس کو غنی سمجھیں؟ خوب انہوں نے جواب دیا کہ اگر سونا ہو چاندی اور تجارت سے انسان غنی ہو سکتا ہے تو تمام انسان اس طرح کے اعمال سے غنی ہو سکتے ہیں۔ بس تم بتاؤ کون سے اعمال سے ہم تولیں کہ اللہ کی طرح بندہ بے نیاز ہے یا فقیر ہے تاکہ اسے غنی کہا جائے؟ تو یا اس وقت یہ چیز حاصل ہو جائے تو اس کے اندر غنا پیدا ہو گئی ہے، اور مومن لوگ جا کر اس کو حاصل کر لیں۔ اور کون سی چیز یہ ہے جو مال کو اس صورت اور شکل میں انسان کی قرار داد دیا ہے؟ اس نے ایک جملہ کہا کہ بتاؤ تمہاری یہ بات تمہارے مولا کی طرف سے ہے یا تمہاری طرف سے؟ بعد میں خود اس نے کہا یہ تمہاری طرف سے بات
نہیں ہو سکتی ہے۔ خوب، ایک حدیث آپ کو اور اس سلسلے کی سناتا ہوں اور بات سمیٹ لیتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ آخری بحث میں، آخری جلسے میں اس بارے میں مزید گفتگو کریں گے۔ امام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے دنیا میں کوئی شیعہ ہمارا اس وقت تک نہیں جائے گا، خوب اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اس کو عنایت نہ کر دے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہی جملہ فرماتا ہے، یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکن۔ اگر ان ساری چیزوں کا مصداق دیکھنا ہو کہ اللہ کی راہ میں کیسے خرچ کرنا، تو ام المومنین خدیجہ کو دیکھیں۔ واقعی میں ایک آپ کو روایت سناتا ہوں اور چند جملے مصائب کے سناتا ہوں، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ رسول اللہ، آج اگر میں مثال کہہ سکتا ہوں، جو ایسے علاقے جو نشیب کے علاقے ہیں، جو مثلا بمبئی میں کہا جاتا ہے یہ بمبئی کے باہر کے علاقے ہیں، یا یہ جو کہا جاتا ہے آؤٹ سائڈ ہے بمبئی کے، یا جو آپ کہہ سکتے سلم کے رہنے والے ہیں، اس میں کیا ہے، لوگ طرح طرح کی پریشانی، غریبی، مریض میں اس طرح کی بیماریاں۔ اللہ کے رسول بھی طائف گئے، اور طائف میں مکے کے ایک علاقے میں گئے جہاں بہت غربت تھی، جہاں کپڑے پہننے کو نہیں تھے، جہاں کھانے کو نہیں تھے، اور لوگ بھوک سے ان کی ہڈیاں، ان کے گوشت جو ہیں گل گئے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور یہ درد رسول اللہ کے چہرے سے نمایاں تھا، ہویدا تھا، تو بی بی خدیجہ، ام المومنین خدیجہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول کیا ہوا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں فلاں جگہ گیا تھا دورہ کرنے، اور وہاں جا کر میں نے ایسی حالت انسانوں کی دیکھی، جبکہ مسلمان آپ نہیں کہہ سکتے، ایسی حالت دیکھ کر آیا ہوں جس سے میری روح تڑپ گئی۔ تو جناب خدیجہ نے ایک بات کہی کہ اللہ کے رسول جائیے مکہ کے بڑے بڑے لوگوں کو بلا کر لائیے۔ اب جب رسول اللہ گئے اور مکے کے کچھ لوگوں کو بلا کر لائے، تو گھر میں جناب خدیجہ نے اپنے غلاموں سے کہا تھا میری دولت جو ہے وہ ساری لا کے ڈھیر کر دو۔ آج تاریخ کہتی ہے اب جب رسول اللہ آئے، ان مکے کے سرداروں کے ساتھ وہ بیٹھے، تو اتنا مال جمع ہو چکا تھا کہ ایک طرف بیوی تھی اور دوسری طرف یہ لوگ بیٹھے تھے، وہ ان کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اور جب یہ سارے مال کو دیکھا، ان دشمنوں حیرت زدہ رہ گئے، لیکن بیوی نے ایک جملہ فرمایا، اے اللہ کے رسول یہ مال بھی آپ کا ہے اور میں بھی آپ کی ہوں، آپ جیسا چاہیں فیصلہ کرنا اسی طرح فیصلہ کریں۔ آپ اندازہ کریں، اسی طرح بی بی نے ایک ایک غریبوں کو کھانا پانی کپڑے سے کیا کیا، بے نیاز کیا۔ آج اللہ یوں ہی نہیں کہتا ہے رسول اللہ سے کہ اے میرے رسول آپ تنگ دست تھے، ہم نے مال خدیجہ سے آپ کو کیا کیا، طاقتور بنا دیا، توانگر بنا دیا۔ لیکن ہائے، آپ دیکھیں جن کی روٹیوں پہ مسلمان پڑے ہوں، انہی کے ساتھ کیا برتاؤ کیا گیا کہ انہیں اس طرح کے ظلم اور ستم کا ان کے ساتھ روا رکھا گیا کہ آج روایتیں کہتی ہیں جب بی بی اس دنیا سے جانے والی تھی تو اس حالت کو پہنچ گئی تھی کہ ایک وصیت بی بی نے رسول اللہ سے کی اور ایک وصیت جناب زہرا سے کی۔ اب آپ اندازہ کیجئے، بی بی نے رسول اللہ سے وصیت کی کہ میری زہرا بہت چھوٹی ہے، اگر میری زہرا کو ضرورت ہے اے اللہ کے رسول میری بیٹی کو میرے بعد دھیان رکھیے گا، اور دوسری وصیت بیٹی سے کی۔ آپ اندازہ کریں، میں 2 جملے کہہ کے مجلس یہ آپ کے اپنا پروگرام اپنا یہ جلسہ ختم کر رہا ہوں۔ آپ اندازہ کریں، پیغمبر نے بی بی خدیجہ نے بیٹی کو بلایا، کہا بیٹا میں جانتی ہوں کہ تیرے باپ کے پاس میرے کفن کے لیے بھی کوئی چیز نہیں، اے میری نور نظر جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں اور تیرے باپ کے پاس کفن کے لیے پیسے نہ ہوں، انتظام نہ ہو، تو میری یہ وصیت اپنے بابا سے کہہ دینا کہ آپ اسی کرتے میں مجھے کفن دے دیں جو آپ پہنتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، جب بی بی کی وفات ہوئی اور جناب زہرا سے رسول اللہ نے پوچھا تو ایک جملہ بی بی نے فرمایا، بابا یہ وصیت کی، آپ بتائیں جس نے ساری دنیا رسول اللہ کی خدمت کی ہو، سارے پیسے دیے، کیا رسول اللہ کا دل غم سے نہیں بھر گیا ہوگا؟ کیا رسول اللہ کو رنج نہیں ہوا ہوگا؟ لیکن تاریخ کہتی ہے رسول اللہ اسی کشمکش میں تھے
کہ جناب جبریل آئے، کفن لے کر آئے اور عرض کیا اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے خدیجہ نے اپنی ساری دولت ہمارے راستے میں لٹائی ہو اور ہم خدیجہ کو بھول جائیں؟ ہم نے آسمان سے ان کے لیے کفن بھیجا ہے۔ لو عزیز و رسول اللہ نے آسمانی کفن میں، جنتی کفن میں جناب خدیجہ کو دفن کیا۔ بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول یہ مدینہ تھا اور بی بی جب اس حالت میں تھی، جب کی وصیت تھی، تو آپ کو گوارا نہ ہوا، ہائے رے سید سجاد، جب کربلا میں اپنے بابا کو بے کفن دیکھا اور قافلہ گزارا گیا تو روایت کا جملہ ہے امام سجاد برداشت نہیں کر پا رہے تھے، تڑپ کر بیوی نے فرمایا بیٹا اپنے آپ کو سنبھالو۔ کہا پھوپھی اماں میں کیوں کر سنبھالوں؟ آپ بتائیں میں کیسے اپنے آپ کو سنبھالوں؟ یہ پیغمبر کا نواسہ ہے، کربلا کے میدان میں بے گور و کفن پڑا ہوا ہے۔ پھوپھی اماں میں کیسا بیٹا ہوں کہ اپنے بابا کو نہ کفن دے سکتا ہوں نہ دفن کر سکتا ہوں۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔